آج ہم فلسفی نیچے کے اخلاقیات پر خیالات کو ذرا گہرائی میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ رابرٹ سی سولومن کے ایک لیکچر پر مبنی گفتگو ہے۔ کوشش یہ ہوگی کہ سمجھیں کہ نیچے روایتی اخلاقیات سے آپ کہہ لیں نالاں کیوں تھا اور اس کی جگہ وہ کیا تجویز کر رہا تھا۔ تو آئیے وہ جو بنیادی فرق نیچے کرتا ہے نا دو طرح کی اخلاقیات میں، وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ایک ہے وہ بڑی ایم والی موریلٹی، جی مطلب ایک واحد عالمگیر قسم کی اخلاقیات جو باہر سے آتی ہے، بالکل، اور نیچے اس کے سخت خلاف تھا۔ بالکل۔ اور نیچے کے نزدیک یہ جو بڑی ایم والی موریلٹی ہے، جیسے سمجھیں 10 احکام ہیں یا کانٹ کا وہ عقلی قانون، ہاں، کانٹ کا اصول، جی، یہ اکثر زندگی کی حقیقتوں سے، انسانی فطرت سے ٹکراتی ہے۔ یہ باہر سے تھوپی جاتی ہے، اکثر منع کرتی ہے تم یہ نہیں کرو گے، اور ضروری نہیں کہ یہ انسان کے لیے فطری ہو۔ اچھا، اور پھر دوسری طرف ہے وہ چھوٹی ایم والی موریلٹیز، ہاں، کئی ساری جو مختلف ثقافتوں سے یا لوگوں کے اندر سے پیدا ہوتی ہیں۔ نیچے ان کا حامی تھا، ہے نا؟ جی بالکل، وہ سمجھتا تھا کہ یہ زیادہ فطری ہیں، زندگی کا حصہ ہیں، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ جانوروں میں بھی آپ کو اقدار کے نظام کی جھلک، وہ ایک ابتدائی شکل نظر آ سکتی ہے۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ وہ کہتا تھا کوئی معروضی اخلاقی سچائیاں نہیں ہوتی، مطلب مورل فیکٹس جیسی کوئی چیز نہیں۔ ہاں، اس کا کہنا تھا کہ حقائق ہوتے ہیں لیکن ہم ان کی اخلاقی تشریح کرتے ہیں، پر اس کا یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ اقدار بس ذاتی پسند ناپسند ہے، پوری طرح سبجیکٹو۔ اچھا، جی، ڈیوڈ ہیوم کی طرح اس کے لیے بھی اصل سوال یہ تھا کہ کون سی اقدار زندگی کو بڑھاوا دیتی ہیں، اسے توانائی بخشتی ہیں، یہ نہیں کہ وہ معروضی ہیں یا موضوعی۔ یہیں پر وہ کانٹ والا معاملہ آ جاتا ہے، اس کا کیٹیگوریکل امپیریٹو، امر مطلق، جی، کہ بھئی ایسے اصول پر چلو جس سے تم چاہو کہ وہ سب کے لیے قانون بن جائے۔ وہ مشہور سوال، اگر سب ایسا کریں تو کیا ہوگا؟ نیچے کو اس سے سخت اختلاف تھا، بہت زیادہ۔ اس نے اس پر شدید تنقید کی۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک ہی اصول سب پر لگانا یہ انصاف نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ مختلف ہیں، حالات مختلف ہیں۔ ایسا کرنے سے ہمیشہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، کچھ کو نقصان۔ اور سب سے اہم بات وہ کہتا تھا کہ یہ عالمگیریت ان مستثنات کو، اچھا، ایکسیپشنز، ہاں، وہ غیر معمولی تخلیقی لوگ جنہیں نیچے بہت اہم سمجھتا تھا، یہ ان کو نظر انداز کر دیتی ہے بلکہ کچل دیتی ہے، اور یہ جذبات، جبلتیں، ان سب کو بھی رد کرتی ہے جنہیں نیچے زندگی کے لیے ضروری سمجھتا تھا۔ تو اگر عالمگیر اصول نہیں تو پھر نیچے کے نزدیک صحیح اقدار کہاں سے آئیں گی؟ کیا مطلب بس جو دل چاہے کرو؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ نیچے نے اقدار کو پرکھنے کے لیے بڑا دلچسپ استعارہ استعمال کیا، صحت اور بیماری کا۔ صحت اور بیماری؟ جی، اس کے نزدیک صحت مند اقدار وہ ہیں جو زندگی کو، طاقت کو، توانائی کو، تنوع کو فروغ دیں، وہ جو انسان کے اندر سے، اس کی کیا کہتے ہیں، مائلانات سے، جذبات سے نکلیں۔ اور بیمار اقدار؟ بیمار اقدار وہ ہیں جو زندگی کو کمزور کریں، اسے دبائیں، جیسے باہر سے مسلط کیے گئے عالمگیر اصول، یا وہ زاہدانہ اقدار، جی، جو نفس کشی سکھاتی ہیں، دنیا سے کنارہ کشی، جو ایک طرح سے زندگی کی نفی کرتی ہیں۔ اچھا، تو اسی صحت بمقابلہ بیماری والے پیمانے پر وہ جدیدیت کے کچھ پہلوؤں جیسے جمہوریت، سوشلزم، ان پر بھی تنقید کرتا تھا؟ بالکل، وہ سمجھتا تھا کہ یہ نظام اور ساتھ میں صارفیت، کنزیومرزم بھی، یہ اکثر انفرادیت کو دبا کر سب کو ایک جیسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، میڈیاکریٹی کو فروغ دیتے ہیں۔ ہاں بالکل، اس کے نزدیک یہ اجتماعی یکسانیت بھی ایک قسم کی بیماری تھی جو انسان کی عظمت کو، اس کے غیر معمولی پن کو ابھرنے نہیں دیتی۔ تو خلاصہ کریں اگر اس ساری بات کا، تو نیچے تمام اخلاقیات کے خلاف نہیں تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ صرف اس خاص قسم کی اخلاقیات کے خلاف تھا جو اوپر سے مسلط کی جائے، سب پر لاگو ہو اور اکثر زندگی کے آپ کے لیے خلاف ہو۔ بالکل، وہ تو متنوع، زندگی سے بھرپور اقدار کا حامی تھا جو فرد کی اپنی فطرت سے جنم لیں۔ تو اس نے تو پھر ایک طرح سے اقدار کی اہمیت پر ہی زور دیا۔ جی، لیکن ایک خاص قسم کی اقدار کی، اور یہیں سے وہ ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جس پر آپ نے شروع میں اشارہ کیا تھا۔ کون سا سوال؟
یہی کہ اگر ہم نیچے کی طرح اس ایک عالمگیر بڑی ایم والی مورالٹی کو مسترد کر دیں تو پھر معاشرے میں جو مختلف لوگوں کی، مختلف گروہوں کی اپنی اپنی چھوٹی ایم والی مورالٹیز ہیں، ان میں تو ٹکراؤ ہوگا لازمی۔ بالکل۔ تو ان کے درمیان جو اختلافات اور ٹکراؤ پیدا ہوں گے انہیں کیسے حل کیا جائے، اس کا کیا طریقہ ہو، یہ واقعی ایک بڑا چیلنج ہے۔